بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو واقف نہیں۔ سخاوت کی دنیا میں حاتم طائی کا ایک بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں وہ بہت بڑا سخی آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگ قید ہو کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معلوم ہوا ان قیدیوں میں حاتم طائی قبیلے کی ایک خاتون بھی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو رہا فرمانے کا حکم صادر فرما دیا۔ خاتون کو جب رہائی کی نوید سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نہ صرف انعام و اکرام عطا فرمائے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک انہیں چھوڑنے بھی تشریف لے گئے۔ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں روایات میں یوں رقم ہے، ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت سنی تو بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض و عناد اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں وسوسہ در آیا کہ حاتم جب تک زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ عزت و شہرت نہیں ملے گی۔ تخریبی ذہن کو استعمال کر کے اس نے ایک مفسد، چالاک، جنگ پسند، لالچی اور کینہ طینت شخص کو اس بات پہ مامور کیا کہ وہ حاتم کو قتل کر کے اس کا سر لے آئے۔ دہشت گرد، کرائے کا قاتل، یہ بے رحم شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حاتم طائی رہتا تھا۔ حاتم طائی کے علاقہ میں پہنچ کر وہاں اس کی ایک خوش گفتار، خوش مزاج اور پرسکون شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو اپنے گھر لے گیا اور ایسی پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان نے جب رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار و خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ مجھے وہ کام بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر انعام مقرر کر دیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور بڑی ہی خندہ پیشانی سے جھک کر کہا، میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام اسی وقت نہ ہوا تو لوگ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل دہشت گرد اپنے میزبان کے پیروں پر گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا، ایسے معزز سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔